جناب جان، سنا ہوا نام آپ کا، جناب جان غلام، ساری زندگی ممبر سے پڑھا جاتا غلام تھے غلام تھے. ایک بات آپ کے درستگی ریکارڈ کی درستگی کے لیے، جناب جان عربی النسل تھے اور جناب جان غلام تھے کس کے؟ یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے. رسول کے چچا حضرت عباس، مولا علی اور رسول کے چچا حضرت عباس کے ایک فرزند ہے جناب فضل. جان جناب فضل کے غلام تھے. جناب فضل سے علی نے 150 اشرفی میں خریدے. میں ایک ہی لفظ کہوں اور آپ اسی کو سمجھیں، علی نے جان خریدا. ہائے ہائے ہائے، بے نیازی کر گئے آپ سرکار. جسے علی خرید لے، جان علی کا، جان علی کا خریدا ہوا غلام، خریدا ہے علی. خریدنے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھا. جب جناب جان مولا علی کی غلامی میں آئے تو فرمایا حبش کا رہنے والا ہوں، ہر کام محنت سے کرتا ہوں، بتائے میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا کوئی کام نہیں، میں نے تمہیں کسی کو تحفے میں دینا. جناب جان کو بٹھا کے علی نے ابو ذر کو بلایا اور جناب جان حضرت ابو ذر کو ہدیہ کر دی. ابو ذر اس غلام کو ساتھ رکھ. میں لفظ واپس لیتا ہوں اور اچھا کر کے پھر دیتا ہوں. علی نے جان خرید کے ابو ذر کے مکتب میں داخل کروا دی، کیونکہ ابو ذر مکتب عشق چلاتا تھا. مودت علی میں سرشار ابو ذر، رسول کی مہر لگی ہوئی تھی کہ اس سے سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں. اور ابو ذر کا ایک ہی کام تھا، دشمنان علی کو للکارنا. مولا علی نے اپنے دور میں سلمان کو نہیں کہا کہ سلمان تو میرے دشمنوں کو للکار، اور سلمان کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا. علی سیرت بنا رہے تھے. اگر علی جناب سلمان سے کہہ دیتے تو آج سیرت بن جاتی کہ ہر علی کا شیعہ علی کے دشمن کو للکارے. لہذا علی نے سلمان و مقداد کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا. اگر علی ابو ذر کو کہہ دیتے چپ ہو جا، سیرت بن جاتی. کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا کہ علی کے دشمنوں کے سامنے چپ رہو؟ علی نے بھی ابو ذر کو چپ کروایا. سلمان کو بولنے نہیں دیا، ابو ذر کو رکنے نہیں دیا. حضرت ابو ذر شمشیر بے نیام، یہ علی کی وہ تلوار تھی جو ہر وقت نیام سے بہ رہی. اتنی تقریریں کی ہیں حکومت وقت کے خلاف. ابو ذر نہیں دیکھتا تھا کہ مجمع کون سا ہے. ہمیں اتنے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں جتنے قوم القابات دے دیتی کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ہے ہی قابل نہیں. وکالت ان کی ہم کریں گے جن کا وکیل پروردگار ہو. تو ہمیں اگر آل محمد کے فضائل پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنوں میں بلایا جاتا ہے. دشمنوں کے مجمع میں جا کے ذہن میں رکھو کہ دشمنوں کا مجمع ہو، ابو ذر تقریر کر رہا اور دربار میں جا کے تقریر کر رہا، نام لے لے کے للکار.
دوسری خلافت کے دور میں اسے شام بھیج دیا، شام والے نے قید کر کے زندان میں پھینک دیا۔ 1 سال کے بعد اس نے خط لکھا، اسے کہا جتنے قیدی بھیجنے بھیج، اسے بلوا۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جتنے قیدی مرکز سے بھیجنے بھیج، میں دمشق کے زندان میں قید کروں گا۔ ابو ذر کو واپس بلا۔ اس نے کہا کیوں واپس بلا رہا ہوں؟ اس نے کہا میرا آدھا زندان علی کی محبت میں چلا گیا۔ میرا آدھا زندان علی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اسے واپس ملا۔ اس نے کہا پھر ابو ذر کو فاتح بنا کے نہ بھیجنا۔ اس ملاؤن نے ابو ذر کو بغیر کسی کجاوے کے ایک زخمی اونٹ پہ بغیر چادر کے ابو ذر کو بٹھا کے ابو ذر کے پاؤں کو نیچے سے پیٹ کے ساتھ ناکا کے باندھا۔ جس وقت حضرت ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا، جون ساتھ تھا۔ جب حضرت ابو ذر شام سے واپس پہنچے، پلٹ کے واپس آئے، اور کتابیں کہتی ہے کہ مدینہ میں جا کے جب حضرت ابو ذر اترے تھے ناکا سے تو رانوں کا گوشت نہیں تھا، اور حضرت ابو ذر نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور ٹانگوں سے خون بہ رہا ہے اور گوشت نہیں، اور ران کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اور ابو ذر گرتے گرتے سیدھے مدینے کے چوک میں گئے۔ لوگوں نے کہا غلام پیغمبر آ گیا ہے، صحابی پیغمبر ابو ذر آ گئے شام سے۔ مجمع اکٹھا ہوا اور ابو ذر نے پہلی تقریر علی کے حق میں کی۔ پھر جب تیسری خلافت کے دور میں ابو ذر کو ربضہ کے صحرا میں بھیجا، تو جب علی کو خبر ہوئی کہ ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، ابو ذر کو شہر سے نکالا جا رہا، محبت علی اگر زبان کا ترانہ بناؤ تو کوئی وطن پہ رہنے نہیں دیتا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، آج سے 10 سال پہلے میں نے مکمل سوانح حیات حضرت ابو ذر پڑھی تھی، تو میں تو ابو ذر کے عشق میں آج تک گرفتار ہوں۔ میرا تو مکتب ابو ذر ہے، میرا تو مرشد ابو ذر ہے۔ حضرت ابو ذر کو مولا علی کا بتایا ہوا جملہ آج بھی میری زندگی کی مشعل راہ۔ جب علی کو پتا چلا کہ ابو ذر کو وطن سے نکالا جا رہا ہے، تو امیر المومنین چاہتے تو ابو ذر کا دفاع کرنے کے لیے آ سکتے تھے، لیکن مولا علی کو خبر تھی کہ میں نے سیرت دینی ہے زمانے میں، میرے شیعوں نے ہر مشکل دور میں جینا ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی مثال اور کوئی نہ کوئی معیار تو ہو۔ تو مولا علی نے حضرت ابو ذر کو جو جملہ کہا وہ جملہ سننا۔ مولا علی نے مدینے کے باہر جا کے حضرت ابو ذر سے کہا، ابو ذر جو تو کہنا چاہتا ہے وہ یہ سننا نہیں چاہتا، اور جو یہ سننا چاہتے ہیں تو کہنا نہیں چاہتا۔ تو پھر ابو ذر شہروں سے بہتر ہے صحراؤں میں رہنا۔ جا ابو ذر محبت علی لے کے ربضہ کے صحرا میں چلا۔ حضرت ابو ذر ربضہ کے صحرا میں گئے، وہیں شہادت ہوئی، بیٹی ساتھ تھی، اور جناب مال کی اشتر لشکر لے کے جا رہے تھے، اور رستے میں پتا چلا کہ نبی کا صحابی اور علی کا محبت کا سرشار وکیل اس صحرا میں مارا گیا ہے۔ تو حضرت مال کی اشتر نے جناب جون ربضہ کے صحرا میں بھی ساتھ۔ اب دیکھو کہ جون نے عشق کو کتنے قریب سے دیکھا۔ جون نے کتنے قریب سے عشق دیکھا۔ یہی جون کربلا میں حسین سے کہہ رہا تھا۔ حسین نے جب کہا نا تو ہمارے غلام کا غلام، تو کل کیسے لڑے گا؟ ابو ذر نے جون نے دیکھ کے کہا میرا فہرست میں نام نہیں۔ حسین نے کہا جو عالم زر سے میرے پاس فرشت ہے اس میں تیرا نام ہے۔
تیرا نام اس فہرست میں نہیں ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لکھی تھی. حضرت جان دے کے کہتے ہیں غلام کی عزت رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ حق تو یہ ہے میرا خون اس قابل ہی نہیں، میں حبشی غلام ہوں، میرے پسینے سے بو آتی ہو، جو میرا پسینہ اور خون آپ کے پسینے اور خون کے ساتھ بہتا. جان نے محبت کے ساتھ یہ جملہ کہا، روتے ہوئے حسین کا خیمہ چھوڑا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، روتے ہوئے حسین کا خیمہ چھوڑا. حسین کو جان کا جملہ یوں جگر پہ لگا. حسین نے کہا جان واپس آ، ہم اس معاہدے میں ترمیم کر لیتے ہیں. حسین کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں حسین ترمیم کر سکتے. فطرس کا جرم اللہ نے لکھا تھا، ترمیم حسین نے کی. آج بھی اللہ کے لکھے ہوئے کو لوح پہ بدل لے، یہ بھی اختیار حسین کے پاس. جان ہم تمہارا نام لیں جان، اور اگلی پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہوں گا، جان 12 محرم کو دفن نہیں ہوا، جان کا لاشا ہی نہیں ملا. 20 محرم کو جان کو قبیلہ بنی اسد نے دفنایا. 20 محرم کو جب دفنایا تو قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے سید الساجدین کو بتایا تھا ہم سب لاشیں دفنا چکے تھے، لیکن ہمیں کربلا سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ہم نے جب کربلا کی اس مشک و عنبر کی خوشبو کو سونگتے سونگتے تو ہمیں دور صحرا کربلا کی ریت کے نیچے جان کا لاشا ملا. اور اگلا لفظ سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا یہ کون تھا؟ حبشی غلام. فرمایا یہ ابو ذر کا غلام تھا اور حسین بڑا پیار کرتے تھے. دیکھ کے کہیں گے تیری عزت کی قسم ہے، اس کی لاش سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو حسین کی لاش سے. خدا به من حسین داده